ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وما منعنا أن نرسل بالآيات، اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم بھیجیں آیات، الا ان کذب بها الاولون، سوائے اس بات کے کہ جھٹلایا ان کے ساتھ پہلوں نے. وآتینا ثمود الناقہ، اور دی ہم نے قوم سمود کو اونٹنی، مبصرتاً بصیرت حاصل کرنے کے لیے، فظلموا بها پس ظلم کیا انہوں نے اس کے ساتھ. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے آیات کو مگر ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا آپ کے لیے بے شک تیرا رب احاطہ کرنے والے لوگوں کا. وما جعلنا الرؤیا، اور ہم نے نہیں بنایا اس خواب کو، التی اریناک، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جو لعنت کیا گیا قرآن میں. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو پس وہ نہیں بڑھتے مگر بڑی سرکشی میں. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا چھٹا رکوع آیات نمبر 59 اور 60 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کو تم معبود سمجھ کر پکارتے ہو وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتے اور اس کو وقتی طور پر ٹال بھی نہیں سکتے، بلکہ یہ لوگ تو خود اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں
اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا، اللہ نے کئی معجزے بھی عطا فرمائے اور حضور نے پیش بھی کیے، لیکن اس کے باوجود مشرکین اور کفار کا مطالبہ ہوتا کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں لے کر آتے۔ کبھی کہتے پہاڑوں کو سونے کا بناؤ، جیسا کہ اسی پارے میں آگے آنے والا ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، چشمے اگاؤ، نہریں جاری کرو، فصلیں کھڑی کر دو، جہاں پر کچھ نہ ہو وہاں پہ باغ ہو جائیں، اور تسقط السماء كما زعمت علینا، کچھ آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھاؤ، اور تسقط السماء، آسمان پہ چڑھ جاؤ۔ کبھی کیا مطالبہ، کبھی کیا مطالبہ، جی ہم معجزہ مانگ رہے ہیں، معجزہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کا اکثر اعتراض ہوتا تھا۔ اگر نبی ہیں تو وہ معجزہ پیش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ معجزات برحق، کرامتیں بھی برحق، لیکن معجزات انبیاء کے اپنے اختیار اور ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات ولی کی نہیں، اللہ کی ہوتی ہے۔ اب معجزہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے نا، وہ جب چاہے دے، نبی کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، آپ کہے میں دے دوں، اب میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے ہی نہیں، ادھر سے آئے گی تو میں دوں گا نا۔ وہ نبی سے جو مطالبہ کر رہے تھے یہ مطالبہ ہی غلط تھا۔ مطالبہ تو تب کرتے نا جب نبی خود یہ دعویٰ کرتے کہ میں پہاڑوں کو سونے کا بنا سکتا ہوں، اب وہ کہتے بناؤ جی، اب مطالبہ بنتا تھا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے یہ نہریں ساری میں نے جاری کی ہیں، تو وہ کہتے یہاں بھی جاری کرو تاکہ پتہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے درخت سارے میں نے اگائے ہیں، تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی یہاں بھی باغ اگا دو، پھر تو مطالبہ بنتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر یہ مطالبہ کہاں سے درست ہو گیا؟ تو معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اور اس کی واضح مثال، بڑی پکی دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا اور لاٹھی کا سانپ بنا تو قرآن کہتا ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر بھاگے، ڈر گئے۔ ہم نے کہا یا موسیٰ لا تخف، ڈر نہیں۔ اب اگر خود بنایا ہوتا تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کس نے سانپ بن جانا ہے۔ انہوں نے لاٹھی کو پھینکا، اللہ نے فوراً اس کو سانپ بنا دیا۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے معجزے میں، لیکن ان کا مطالبہ جی لے آؤ معجزہ، لے آؤ معجزہ، لے آؤ معجزہ، کیوں نہیں معجزہ آتا؟ اللہ نے فرمایا معجزے مانگنے والوں، پہلی جن قوموں نے معجزہ مانگا ان کا حشر نہیں دیکھا تم نے؟ قوم ثمود نے کہا تھا اونٹنی آ جائے پھر ہم مانیں گے، اونٹنی آئی، پھر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹا، پھر اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور رب نہیں چاہتا کہ جہاں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں پھر میرا عذاب بھی آئے، یہ اللہ نہیں چاہتے۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں نا، جب مشرکین نے کہا اے اللہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ واقعی حق ہے اور سچ ہے، یہ تیرا ہی کلام ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھر برسا، ہم نے نہیں ماننا اس کو۔ جب انہوں نے اللہ سے پتھر مانگے، اللہ نے جواب میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کیسے پتھر برسائے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی وہاں رہتا ہو اور اوپر سے عذاب آ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ تو مانگ رہے ہیں پتھر، وہ تو مانگ رہے ہیں عذاب، لیکن میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کی نادانیاں اور جہالتیں اور بے وقوفیاں اپنی جگہ پر، لیکن میری رحمت کی نظر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، میرے محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں بھیج۔ تو یہاں پہ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ معجزہ آ جائے، کیوں نہیں آتا؟ تو سنو پھر کیوں نہیں آتا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ،
اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم آیات بھیجیں، معجزات بھیجیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے، الا ان کذب بها الاولون، اتنی بات ہے کہ پہلوں نے معجزات کو جھٹلایا ہوا ہے۔ پہلے آپ قوموں کے حالات پڑھیں تو جس قوم نے معجزہ مانگا اس نے آخر جھٹلایا اور پھر برباد ہو گئی، کیونکہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ مطالبے نہیں کرتے، اور جو زیادہ مطالبے کرتے ہیں پھر وہ مانتے نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عذاب کی شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میری رحمت ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو میں تمہیں نہیں دے رہا، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ الا ان کذب بها الاولون، یہی چیز مانے ہے، یہی چیز رکاوٹ ہے کہ پہلی قوموں نے جھٹلایا۔ مثلا وآتینا ثمود الناقہ، مثال کے طور پہ فرمایا دیکھو ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا فرمائی، مبصرتن، بصیرت حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک ہی ظاہری آنکھیں، ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ ظاہراً بھی دیکھتے، بصارت بھی حاصل کرتے اور بصیرت بھی حاصل کرتے۔ اونٹنی کو دیکھتے کہ پتھر سے نکل آئیے، ظاہری آنکھوں نے دیکھا، اور دل کی آنکھ مان جاتی کہ واقعی اللہ بڑی قدرت والا ہے، تو یہ ہو جاتی بصیرت۔ لیکن ان بد نصیبوں نے بصیرت حاصل نہ کی۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا فرمائی، مبصرۃ، دیکھنے کے لیے، یعنی بصیرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن فظلموا بها، ان بد نصیبوں نے ظلم کر دیا اس کے ساتھ۔ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، قوم سمود نے سرکشی کی جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سب سے بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام وہ فرما رہے تھے ناقۃ اللہ وسقیاها، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پانی کی باری ہے، ذرا دھیان کرنا۔ ناقۃ اللہ، یہ نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اس جیسے بیت اللہ نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، ہے تو وہ بھی پتھروں کا ایک گھر ہی ہے نا، لیکن نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ۔ کلام اللہ، بظاہر تو یہ کتاب ہی ہے نا، لیکن کلام اللہ یہ رب کی نسبت کی معمولی نسبت ہے۔ فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ عام اونٹنی نہیں، ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا دھیان کرنا۔ لیکن بدبخت کھڑا ہو گیا، اس بد نصیب نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلایا اللہ کے نبی کی بات کو اور پاؤں کاٹ ڈالے، کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی، پاؤں سے تھوڑا اوپر تلوار ماری، کونچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلی گئی۔ یہ معجزہ تھا ان کا مطالبے والا، مانگا ہوا۔ حشر کیا کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ فرماتے ہیں پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا درہ برسایا۔ فَسَوَّاهَا، پھر کسی کو اللہ نے نہیں چھوڑا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح اپنے گھروں میں الٹے اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، وہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگنے والوں، دیکھو نا ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا فرمائی، مبصرتاً، بصیرت حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائی، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، پھر نتیجہ دیکھ لو۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور یہ جو آیات آتی ہیں یہ ڈرانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر غور کریں معجزات کو بھی آیات فرمایا اور قرآن کی یہ ساری آیات ہیں، فرمایا یہ بھی تو معجزات ہے نا،
یہ جو ہم تمہیں ڈرانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے نازل کر رہے ہیں یہ بھی تو آیات ہیں نا۔ تمہیں وہ والا معجزہ نظر آتا ہے، یہ معجزہ نہیں نظر آتا جو کسی انسان کا کلام نہیں، میرے رب کا کلام۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثل کوئی نہیں، اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا، اس میں زیادتی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک آیت کے اندر تین تین معجزے ہیں، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، نمبر 2 نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، نمبر 3 نہ اس کی مثل آ سکتی ہے۔ تو یہ جو آیات آ رہی ہیں ان پہ دھیان کرو، اور اپنے انجام کو کیوں برباد کر رہے ہو اور ناک انجام کی طرف کیوں جا رہے ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں اور دی ہیں، ایک تو اونٹنی والی دی نا کہ کتنی آزمائش بنی، 2 مثالیں اور دی۔ ایک واقعہ معراج جو اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر کر کے حضور واپس آ گئے۔ فرمایا دیکھو اس کو تم نے مانا جو اب مان جاؤ گے، اس کا تم نے کتنا مذاق اڑایا۔ اور نمبر 2 قرآن نے کہا جہنمیوں کے لیے ان شجرۃ الزقوم، تھور کا زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ اس پر مشرکین نے اور کفار نے بڑا مذاق اڑایا۔ ادھر تو کہتے ہیں پتھر بھی اس آگ میں جل جائیں گے، اور ادھر کہتے ہیں درخت بیچ میں ہوگا، درخت کیوں نہیں جلے گا؟ نادانو، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، جس کو جلائے جس کو نہ جلائے۔ رسیاں تو جل گئیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھا ہوا تھا، ابراہیم کیوں نہیں جلا؟ تو جس کو وہ جلائے یا جس کو وہ بچائے اس میں تو، لیکن یہ آزمائش ہے۔ سنیے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ کے لیے کہہ دیا، کیا بتایا؟ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تیرا رب احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے سب لوگوں کو۔ پر اللہ کے گھیرے، اللہ کی قدرت کے احاطے سے کون باہر نکل سکتا ہے؟ کوئی نکل سکتا ہے جی؟ سورۃ الرحمن میں کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر یہ کر سکتے ہو، آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہو، کہیں نہیں جا سکتے ہو۔ ان ربک احاط بالناس، بے شک تیرا رب گھیرے ہوئی ہے لوگوں کو، کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اور 16ویں پارے میں کیا فرمایا؟ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ایک ایک کو اللہ نے گن کر رکھا ہوا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ان ربک احاط بالناس، بے شک تیرا رب لوگوں کو گھیرنے والا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي اریناک، اور جو ہم نے خواب آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، ہم نے اس کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا لیکن میں نے تو دیکھا، میرے پاس آئے 2 شخص آئے، مجھے اٹھایا، براق پر بٹھایا، بیت المقدس لے گئے، وہاں سارے انبیاء تھے، جبرائیل نے سواری کو باندھا۔ میں سوچ رہا تھا اتنا اجتماع ہے، کوئی نماز بھی ہوگی، پتہ نہیں کون امامت کرائے گا، لیکن جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ میں نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آگے سفر شروع ہوا، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، حتیٰ کہ 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، وہاں جبرائیل نے کو اصلی حالت میں دیکھا، اور جبرائیل نے کہا اس سے آگے میرا مقام ہی نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ پھر حضور کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے لے گئے، اس سے بھی آگے لے گئے، پھر بارگاہ الہی میں پیش ہوئے، کچھ تحفے دیے، کچھ تحفے لیے، اور پھر جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دیکھے، اور اس کے بعد واپس بھی آ گیا۔ اور جس بستر سے اٹھ کر گیا تھا ابھی وہ بستر ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا،
جو وضو کیا تھا اور پانی بہہ رہا تھا، ابھی وہ بہہ کر آگے منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ دروازے کی کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی تھی کہ میں واپس بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات آپ نے سنائی تو انہوں نے اعتراض کیا، یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ابو جہل نے بھاگ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، جب کوئی بندہ کوئی بات کرے نا، مثلا میری کوئی بات ہو نا، تو بھاگ کے لوگ کا جب وہ گلا دیں گے، توڑے مولوی اس طرح کی تھا ایسے جتنا کوئی تعلق ہوتا ہے نا، اس کو مڑوچا جا کے دیتے ہیں، مڑوچا سمجھتے ہو نا، بجا، اس میں جا کے دیتا ہے۔ ابو جہل بھاگتا بھاگتا ابو بکر صدیق کے پاس آیا مڑوچا دینے کے لیے۔ ابو بکر یہ بات نہیں مانے گا، خیر وہ کیا ہو گیا، بریک سے پیر رکھ، کیا ہو گیا کہ تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، عجیب بات کر دی ہے، کیا کون سی بات کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے سے تھوڑے حصے میں اتنی لمبی سیر کر کے آ گیا، یہ بھی مانے گا؟ عقل تو مانتا نہیں اس کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نبی پاک سے بات سنی نہیں تھی، فرمایا اگر حضور کہہ رہے ہیں نا تو پھر تم اپنے عقل کا علاج کرا، حضور سچ ہی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن مذاق اڑایا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس واقعے کو آزمائش بنا دیا۔ یہاں پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی سنا دوں، وقت تو بڑا مختصر ہے۔ شاہ جی نے فرمایا یہ جو بات ہوئی نا کہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، بستر ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تھا، اتنے تھوڑے سے وقت میں ہو کیسے گئی؟ ایک تو جواب یہ ہے جو خود اسی صورت کی ابتدا میں دیے گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بھائی سیر کرنے والے کو نہ دیکھو، سیر کرانے والے کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ ایک تو جواب، اصل جواب تو یہی ہے۔ ایک الزامی جواب وہ شاہ صاحب نے دیا، وہ یہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں دیکھا ہوگا کہ جب سرکاری مہمان آتے ہیں نا، شاہی مہمان، تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں۔ ہم اسلام آباد والوں نے تو روزانہ دیکھا ہوتا ہے، ادھر روٹ لگا ہوا ہے، ادھر روٹ لگا ہوا ہے، جناب گھنٹہ گھنٹہ خوار ہوتے رہتے ہیں، کیوں جی؟ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور بعض دفعہ مہمان واپس ہی چلے جاتے ہیں، ادھر آتے ہی کوئی نہیں ادھر رہو سارے ہمارے اسلام آباد میں، جیسے ابھی 2 دن پہلے ہوا تھا، شہزادہ آ رہا ہے، چھٹی ہو گئی ہے جناب، وہ لگے ہوئے ہیں، سارے بینر لگے ہوئے ہیں، انتظامات ہوئی ہیں، شہزادہ صاحب وہاں سے واپس چلے گئے، ادھر آئے ہی کوئی نہیں ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر انہوں نے انتظامات تو سارے کیے۔ شاہ جی نے فرمایا جب شاہی مہمان آتے ہیں نا، ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے، روٹ لگا دیا جاتا ہے، گاڑیوں والوں کو روک دیا جاتا ہے، موٹر سائیکل والوں کو روک دیا جاتا ہے، پیدل چلنے والوں کو بھی روک دیا جاتا ہے، کیونکہ شاہی مہمان جو آ رہے ہیں، اور شاہی مہمان جب گزر جاتے ہیں ٹریفک کھول دی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج شہنشاہ رب العالمین مالک الملک کے پاس ایک شاہی مہمان آ رہا ہے، اور اس مہمان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج اصل شاہی مہمان تو آج آ رہا ہے، کائنات کا نظام روک دو، جام کر دو، پانی جہاں تک چلے وہیں پہ رک جائے، کنڈی جتنی ہلی ہے وہیں پہ رک جائے، بستر جتنا ٹھنڈا ہوا ہے اتنا ہو جائے، روک دو ساری کائنات کا نظام۔ شاہی مہمان آ رہا ہے، اور شاہی مہمان جب واپس ہوا اللہ نے فرمایا آپ نظام کو دوبارہ چلا دو۔ اتنی دیر ہوئی، پھر کنڈی ادھر سے ہلنے لگ گئی، پانی چلنے لگ گیا، بستر ٹھنڈا ہونے لگ گیا، سمجھ آئی؟ خیر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ اچھا بعض لوگوں کو اس لفظ سے اگر غور کریں نا جی، الرؤیا، رؤیا عموماً خواب کو کہتے ہیں، اس لفظ سے شبہ ہوا، انہوں نے کہا معراج حضور کا اس جسم کے ساتھ ہوا ہی نہیں تھا، بس جیسے خواب آتی ہے نا جی ایسے خواب آیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اور اس کی آسان دلیل اور جواب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی درس کے بعد کہوں آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ گیا تھا، آپ کہیں گے کیا کہیں گے؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، خواب تو آ سکتے، کیوں؟ راجہ صاحب روزانہ بڑے عجیب عجیب خواب دیکھتے ہیں، کیا راجہ صاحب دیکھو نا دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہیں خواب ہی، ابھی تک تعبیر نہیں آ رہی، 5-6 سال ہو گئے ہیں ہو جائے گی شادی کی خواب دیکھ رہے ہیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک 5-6 سال سے دیکھ رہے ہیں مسلسل، لیکن پورے نہیں ہو رہے، تو خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، خواب دیکھنے کا کوئی منکر بھی نہیں، خواب دیکھنے سے کوئی مذاق بھی نہیں اڑاتا، سمجھ آئی نا؟
خواب تو اگر حضور یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے خواب دیکھا کہ میں بیت المقدس گیا ہوں پھر آسمانوں سے ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں تو خواب میں تو کوئی نہیں نا، اتنا بڑا جو طوفان کھڑا کیا تو وہ خواب پہ نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج پر ہوا۔ اس میں اعتراض کیا، جو لوگ کہتے تھے نا بتاؤ پھر مسجد اقصیٰ گئے کھڑکیاں کتنی تھیں، حالانکہ یہ سوال ہی بالکل چول قسم کا سوال تھا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے 15 سال اس مسجد میں مجھے ہو گئے ہیں کہ بتاؤ جی تمہارے مسجد کے کتنے بٹن ہیں، تو میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے بٹن ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ٹوٹیاں کتنی ہیں، کوئی پتہ کوئی نہیں جناب، 15 سال ہو گئے اس مسجد میں۔ جو بندہ ایک دن آئی جماعت والے ساتھی میرے خیال میں کل آئے ہیں، آج بندہ کے مسجد عمر فاروق گئے ہو تسی جی بتاؤ پھر کتنے پنکھے لگے ہوئی ہیں، یہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتہ، گئے ہی نہیں تسی گئے ہی نہیں، اگر گئے ہوتے تو میں نے پنکھے بتانے۔ یہ سوال ہی بے وقوفانہ تھا، لیکن انہوں نے کیا، بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں مسجد اقصیٰ میں، بتاؤ دروازے کتنے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، اللہ نے مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ پوچھتے گئے اور میں دیکھ دیکھ کے بتاتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کی کیا بات ہے۔ لیکن ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، یہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ اور نمبر 2 والشجرة الملعونة في القرآن، ملعون درخت جو جہنم میں اگے گا، جہنمیوں کی خوراک بنے گا، پیٹ میں جائے گا، بھوک نہیں مٹائے گا اور بھوک کو بھڑکائے گا اور اس جہنمی کو تڑپائے گا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الصافات میں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس زقوم کے درخت کو آزمائش بنایا ظالموں کے لیے۔ انا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے جو دوزخ سے اگتا ہے، اس کی جڑ ہی وہاں پر ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے سر ایسے ہیں جیسے اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ ہمارے ادھر تراوڑی میں ایک مزدور تھا بیچارہ، کافی عرصہ پہلے مجھے کہتا تسی بڑا قرآن بیان کرنے ہو، یہ نہیں دسنے لوگوں نے روس والے سارے شیطان قرآن لکھا تھا، کہ میں نے تو نہیں پڑھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ عید پڑھتا ہے طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، روس سر کو کہتے ہیں نا، وہ سمجھتا ہے شاید روس والے سارے شیطان ہیں، روس والے سارے، وہ میں کہا اللہ کے ولی یہ روس والے نہیں شیطان ہیں، اس درخت کا سر ایسا ہوگا جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، واقع معراج پر لوگوں نے اعتراض کیا، فتنے میں پڑ گئے، اس درخت کی وجہ سے بھی کئی لوگ منکر ہو گئے، او جی یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا جی، جب اتنی آگ ہے کہ اس میں پتھر بھی جل جاتے ہیں، درخت کیوں نہیں جلے گا؟ فرمایا یہی تو آزمائش ہے نا، اللہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ اسی طرح وہ 19 کا عدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 19 فرشتے 19 وما جعلنا، اللہ تعالیٰ فرمایا علیہا 19، وہاں پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو ایک بدبخت کہنے لگا 18 میرے پترن، چلو ایک نال فرشتے نال میں موکل ایسا، نعوذ باللہ من ذالک، اور 18 جو ہے نا ان کو قابو کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ما جعلنا الا ملائکہ، اور بے وقوفو وہ انسان نہیں، وہ فرشتے ہیں، فرشتہ ایک بھی تمہیں اٹھائے تو تم ملو ہی نہیں وہاں سے۔ لیکن یہ آزمائش ہے، 19 کا عدد، معراج کا واقعہ اور یہ درخت۔ اللہ فرماتا جیسے یہ آزمائش ہے نا، ایسی اگر بڑا معجزہ آ جائے اور آزمائش بن جائے تمہارے لیے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم تو ان کو سمجھاتے ہیں ڈراتے ہیں لیکن وہ بڑی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکشی سے محفوظ فرمائے۔